اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج، اللهم أجل وليك الفرج. يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ، يا إمام زمانہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھیں. محمد پیارے بچوں، ہمارا جو گزشتہ درس تھا وہ نماز کی اہمیت کے حوالے سے تھا، اور الحمدللہ ہمارے دو دروس جو ہیں وہ نماز کی اہمیت پہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے، جس میں قرآن کی آیات اور کائنات کے رسول کی احادیث اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہم نے نماز کی اہمیت کو جانا. آج ہم نماز سے پہلے جو ضروری اور لازم چیز قرار دی گئی ہے وہ ہے طہارت، یعنی وضو. آج ہم وضو کے بارے میں جانیں گے کہ کہاں کہاں پر وضو جو ہے واجب ہے اور کن مقامات پر وضو جو ہے وہ مستحب. قرآن مجید میں وضو کی اہمیت کے بارے میں اور طریقہ وضو کے بارے میں ہم تک حکم پروردگار کیا ہے. ہمارے درمیان کئی مذاہب ہیں اور ہر مذہب، ہر فرقہ اپنے اپنے طور طریقے سے وضو کو انجام دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لہٰذا قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید میں وضو کی آیت موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے طریقہ وضو کو بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے، کس طریقے سے وضو کو انجام دیں گے. اب جو قرآن کا طریقہ ہوگا، جو قرآن نے ہمیں طریقہ وضو سکھایا ہوگا، ہم اسی کو فالو کریں گے، اسی پہ ہم عمل پیرا ہوں گے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہم سے کس طرح سے وضو کی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ وضو اس طرح کریں. تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. قرآن مجید میں حکم ہو رہا ہے کہ پروردگار وضو کے طریقے کو بیان کر فرما رہا ہے کہ کس طریقے سے وضو کو انجام دیا جائے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ پاک و طاہر اپنے آپ کو قرار دے. قرآن مجید کا حکم ہے اے ایمان لانے والوں، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اذا قمتم الی الصلاۃ، یعنی جب تم نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو. دھونا کسے ہے؟ چہرے کو. وَأَيْدِيَكُمْ، اور پھر چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا، اور پھر مسح کرو. وَامْسَحُوا یعنی مسح کریں، مس کریں. بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کو. وَأَرْجُلَكُمْ، اور اپنے پیروں کو.
اب یہاں حکم واضح ہے، بالکل خدا کا فرمان جو ہے وہ واضح طور پر حکم وضو کے بارے میں ہم تک پہنچا ہے کہ جس میں دھونے سے ریلیٹڈ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک آپ کا چہرہ ہے اور دوسرا آپ کے ہاتھ ہیں۔ اسی طریقے سے دو چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں مسح کے طور پر، یعنی مسح کیا کرنا ہے؟ برؤوسکم، اپنے سر کو، وارجلکم، اور اپنے پیروں کو۔ اب یہاں پہ پتا چلا کہ جہاں پر بھی وضو اس طریقے سے کیا جائے کہ جہاں پر چہرے کو اور ہاتھوں کو دھویا جائے اور مسح کیا جائے سر کا اور پیروں کا، وہ وضو جو ہے وہ حکم خداوندی کے مطابق ہوگا۔ لیکن اگر کہیں پر قرآن کی آیت سے ہٹ کے وضو کیا جائے، یا مثال کے طور پہ پورے سر کو دھویا جائے یا پورے پیروں کو جو ہے اس طریقے سے وضو میں شامل کر کے پیروں کو دھویا جائے، تو سمجھ جائیے گا کہ حکم قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو خدا نے ہم تک پہنچایا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پیر نجس ہیں تب آپ وضو سے پہلے اعضائے وضو کا پاک کرنا، اعضائے وضو کو پاک کرنا آپ کے لیے شرط ہے صحت وضو کی، کہ اگر وضو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا صحیح ہو اور اعضائے وضو پر جیسے ہاتھوں پر یا پیروں پر آپ کے کوئی نجاست لگ گئی ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ وضو سے پہلے اس نجاست کو دور کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم پروردگار ہے کہ آپ نے چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے اور سر اور پیروں کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسح کرنا ہے۔ اللہ تعالی کی خاطر ایک خاص طریقے سے، جو ابھی قرآن کی آیت سے ہم نے استدلال کیا، ایک خاص طریقے سے وضو کو، اپنے اعضاء کو دھونا اور مسح کرنا وضو کہلاتا ہے۔ واجب نمازوں کے لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے کیا کرے؟ وضو کو انجام دے۔ یا پھر انسان کوئی نماز میں سجدہ بھول گیا ہے تو بھولے ہوئے سجدے کی قضا کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ وضو کو انجام دے۔ یا انسان نماز کی حالت میں تشہد کو بھول گیا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تشہد کو جب ادا کرے تو اس سے پہلے کیا کرے؟ وضو کو انجام دے، اگرچہ وضو میں نہیں ہے۔ لیکن اگر وضو میں ہی ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی اس کے لیے شرط جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ یہ وہ مقام تھے کہ جہاں پر وضو کرنا انسان کے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بعض مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کے لیے وضو کو بجا لانا اس کے لیے مستحب ہے، یعنی اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ وضو کرے تاکہ خدا کی جانب سے اس کو اجر اور ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مل سکے۔ جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو، کسی بھی مسجد میں داخل ہو، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کیا کرے؟ وضو کو انجام دے۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے انسان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ وہ وضو کو انجام دے۔ یا انسان قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اگرچہ حروف کو نہ بھی ٹچ کرے، مس نہ کرے، چھوئے بھی نہیں، تب بھی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کیا کرے؟ وضو کو انجام دے۔ یا انسان قبرستان میں داخل ہو رہا ہے، قبرستان میں جا رہا ہے، قبور کے درمیان جا رہا ہے، قبروں کے درمیان جا رہا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ وضو کو انجام دے۔ یہ چیز جو مستحبات میں ہے، میں نے آپ کو ایک درس میں عرض کیا تھا کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں سونے تک کے احکامات دیتا ہے کہ انسان اگر سونے جا رہا ہے، اپنے بستر پہ جا رہا ہے، تو شریعت نے اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں مستحب قرار دی ہیں۔ ان مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ انسان جب اپنے بستر پہ سونے کے لیے جائے تو وضو کر کے جائے، تاکہ اس کی پوری رات جو ہے اللہ عبادت میں قرار دے۔ دعا کریں گے کہ بحق محمد وآل محمد پروردگار ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی
اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو علم اور عمل کے زیورات سے آراستہ فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے ذہنوں کو علم معرفت اہل بیت کے لیے پروردگار کھول دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ قائم آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔